خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی طرف سے جیسے دنیا والوں پر اپنی محبت اور اپنی عنایتوں کے صدقے میں انعام کا نظام ہے، وہیں اس کی طرف سے ابتلاء، امتحان اور ان انعامات کی قدر اور ناقدری پر سزاؤں اور گرفتوں کا بھی اعلان ہے۔ مختصر سے وقت میں ایک لاجیکلی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے بندے کے پاس اپنی تعریف کروائی اور اس کے بعد مکرر سہکرر نہیں بلکہ اپنی زندگی کی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو ایک دعا کرنے کا مکلف اور پابند کیا گیا ہے۔ وہ دعا اتنی جامع ہے اور اتنی ضروری ہے، بہت توجہ سے اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ اس دعا کی قبولیت کے بغیر ہمارا کوئی کام، کوئی اقدام کام کا نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ سے ہدایت کو طلب کرنا۔ عام طور پر ایجوکیٹڈ ذہن رکھنے والے آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عنایت فرما۔ ہدایت ملی تھی تبھی تو ہم جمعہ میں آئے ہیں، ہدایت ملی تھی تبھی تو ہم نے فجر پڑھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان کے ساہتیہ اور لینگویج میں یہ بات ملتی ہے کہ کبھی کبھی حاصل شدہ نعمت کو دوبارہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اینڈ آف دی لائف نہ بنے یا لاسٹ نعمت میری زندگی کی نہ بنے، بلکہ اس نعمت کو دوام اور ہمیشگی حاصل ہو جائے۔ کوئی نعمت ایک مرتبہ ملی لیکن مل گئی اور چھین لی گئی، نعوذ باللہ، تو یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور نعمت استعمال کرنے کے بعد جب طبیعت اس نعمت کی عادی ہو جاتی ہے، اگر کوئی پرسن اس کا ہیبیٹیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس نعمت کے بغیر زندگی گزارنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جس کی ضرورت پیدا ہونے سے لے کر، میں نہیں کہوں گا مرتے دم تک، بلکہ اس کے آگے جنت میں جانے تک ہے۔ عجیب سی بات ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں نماز اور فلاح کی دعوت دی جاتی ہے اور اس کے کان میں یہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب جنت میں وہ جائے گا اس وقت تبھی اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا۔ تعجب ہوگا آپ کو، جنت میں جانے کے بعد ہر انسان یہ کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدان اللہ۔ اے اللہ تیری تعریف اور تیرا شکر
کہ تو نے جنت میں پہنچانے والے عمل کرنے کی توفیق بخشی۔ اچھا، یہ ہدایت صرف ہمارے لیے ہی مانگنا ضروری نہیں ہے، حضور خود اس ہدایت کو مانگتے تھے۔ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی اور حضور بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے، تو بخاری شریف میں حضور کی زبان سے نکلی ہوئی وہ باتیں جس نے بعد میں شعر کا روپ دھارن کر لیا، اس لیے کہ حضور تو کبھی ارادے سے کوئی شعر بولتے نہیں تھے، شعر گوئی حضور کی طبیعت میں نہیں تھی، بلکہ حضور نے تو یہ فالتو گیری قرار دیا ہے اس کو، سوائے چند اشعار کے۔ تو حضور یہ فرماتے تھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہ مسجد نبوی تعمیر کرنے کے قابل نہیں تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے گجرات کے دو بڑے بڑے لوگوں کا ایک مرتبہ مجلس میں تذکرہ ہوا۔ حضرت نے ایک کے بارے میں کومنٹ کیا کہ وہ قابل تو ہیں لیکن مقبول نظر نہیں آتے، اور دوسرے صاحب میں قابلیت بہت کم نظر آتی ہے لیکن ان کے کاموں سے نظر آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہیں، اور اصل یہی ہے۔ گویا حضرت نے سمجھا دیا کہ قابلیت، شیخی بگھارنا اور کسی کام کا بہت براڈ ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، خدا کی طرف سے مقبولیت نصیب ہو جائے یہ اس کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نعمت مل جائے، فجر کی نماز کی نعمت ملی، کیا پتہ ظہر پڑھنے کی توفیق نہ ہو، نعوذ باللہ۔ ابھی اللہ ظہر میں لے آیا، اگر عصر میں نہیں لا رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات لکھی کہ مقبولیت یہ ایسا راز ہے جو خدا کے یہاں خزانے میں چھپا ہوا ہے، اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہر آدمی اپنے باب میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا فلاں کام قبول ہوا کہ نہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان کر گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا احسان کر گئے کہ تھرمامیٹر ہمارے خود کے پاس ہے، اور یہ اس زمانے میں بہت آسان ہے، سمجھا رہا ہوں۔ ایک دور وہ تھا کہ بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ وغیرہ چیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے بغیر اپنے پاس چارہ نہیں تھا، لیکن اب الحمدللہ وہ تھرمامیٹر آیا، اور وہ تھرمامیٹر گیا تو اس کے بعد پھر اور کوئی آلہ آیا، اور اب تو جناب خود آپ کا موبائل آپ کا پریشر چیک کر لیتا ہے، آپ کا موبائل چیک کر لیتا ہے کہ آپ کے قلب کی دھڑکنیں کتنی ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ ابدان کا علم، سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم ترقی کر رہا ہے، سنیے دھیان سے، اللہ رب العزت نے روحانیات کے باب میں بھی انتظام فرمایا ہے کہ پہلے ہمیں اپنے دل کو تلاشنے کے لیے، جانچوانے کے لیے، اپنے دل کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے دور دور جانا پڑتا تھا خانقاہوں میں، کوئی اللہ والے نظر ڈالتے، پھر وہ کوئی فیصلہ فرماتے، علم ترقی کرتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے باب میں خوب تحقیق اور تفتیش کی گئی، تو یہاں تک پہنچے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ گئے کہ ایک نیک عمل کرنے کے بعد اگر دوسرا نیک عمل کرنے کی توفیق ہو تو سمجھ لو کہ وہ پہلے والا نیک کام قبول ہو گیا۔ اگر جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز چاہے کسی بھی مسجد میں باجماعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز قبول ہو گئی۔ ایک مرتبہ سچ بولنے کے بعد دوسرا سچ بولنے کی توفیق ہوئی، سمجھ لیجئے کہ اس کا سچ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی، بہت مختصر وقت ہے، گھڑی بہت جلدی آگے گزر رہی ہے، کہ ہدایت اللہ کے پاس بار بار جو مانگی جاتی ہے اور اس پر آمین کہنے کا صرف بندوں کو مکلف نہیں کیا گیا۔ فلسفی سمجھیے کہ کسی دعا پر فرشتوں کو طے نہیں کیا گیا ہے کہ بندے کوئی دعا کریں تو فرشتوں کو مسٹ بی سے آمین، انہیں ضروری نہیں ہے آمین کہنا، لیکن نماز میں جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی جاتی ہے فرشتوں کو اس کا مکلف کیا گیا ہے
کہ امام کی اس دعا پر تم لوگوں کو بھی آمین کہنا پڑے گا۔ اور یہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ ہو گئی تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام کی قراءت کو دھیان سے سننا چاہیے، ایسا نہیں کہ امام کی سورہ فاتحہ کب ختم ہو رہی ہے، کب کیا ہو رہا ہے۔ جیسے رمضان میں نظر آتا ہے کئی نوجوان باہر بیٹھے رہتے ہیں اور جب ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب حافظ صاحب نیوٹرل گیئر میں دوبارہ ڈال رہے ہیں اور اب بریک پر پیر رکھ رہے ہیں، اور حافظ جو نے بھی سیکھ لیا ہے ماشاءاللہ کہ جب رکعت ختم کرنے کی باری آئے تو وہ اپنی گتی کو دھیمی کر دیتے ہیں تو پھر بھاگے، یہ غلط طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، صف اول اور نماز با جماعت کی پابندی کا سب سے بڑا فائدہ آج کے بیان میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نماز با جماعت کی پابندی کرتے ہیں ان کو ہدایت کی دعا پر فرشتوں کی آمین کی خوش نصیبی مل جاتی ہے، اور فرشتے جس پر آمین کہہ دیں وہ تو مہر لگ گئی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ آمین ایک قسم کی مہر ہے، اور مہر لگ جانے سے کسی بھی خط کا وزن اور اس کا ویلیو بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ مجھے جو کہنا ہے وہ اب آ رہا ہے، 5-7 منٹ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ سیدھا راستہ آج کل بڑی مصیبت ہے، ہر تحریک، ہر تنظیم، ہر ادارہ، ہر فکر والا کہہ رہا ہے کہ مائی تھنکنگ از بیسٹ تھنکنگ، یا مائی تھنکنگ، یا مائی اوپینین پاور، یا مائی تھنکنگ ٹینک از دا لاسٹ تھنکنگ۔ یہی سب سے، اس کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے سیدھے راستے کی ویاکھیا اور تعریف کرنا ہمارے آپ کے اوپر نہیں چھوڑا، نہ تبلیغ والوں کے اوپر چھوڑا، نہ مدرسے والوں کے اوپر چھوڑا، نہ خانقاہ والوں کے اوپر چھوڑا، نہ اس پر چھوڑا نہ اس پر چھوڑا، نہ دور والوں پر چھوڑا نہ قریب، نہ مدینہ والوں پر چھوڑا۔ خود ہی طے کر دیا کہ صراط مستقیم میں طے کرتا ہوں نا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا۔ اب ایک لاجیکلی بات کہنی ہے، انعام تو بنی اسرائیل پر بھی ہوا اللہ کا، تو کیا بنی اسرائیل کا راستہ صراط مستقیم کہلائے گا؟ ارے بنی اسرائیل پر کتنے ہی انعامات ہوئے، من و سلوہ نازل ہوا اور ان میں ملوک اور خلفاء بنائے گئے، اور ابھی اس کی تفصیل خود قرآن نے اس انعام کا تذکرہ کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دیکھو یہ انعام کا تذکرہ آیا تو انعمت علیکم سے تو وہ انعمت علیہم ثابت ہو رہا ہے۔ تو پھر تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی بنی اسرائیل کا، یہود کا، نصارہ کا طریقہ اختیار کرو، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ صراط، اس لیے آگے بڑھایا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ورنہ اس پر کافی تھا۔ مستقل یہ آیت پیش کی گئی کہ بے شک بنی اسرائیل پر انعام ہوا، لیکن ان کو وہ انعام ہضم نہیں ہوا، انہوں نے اس انعام کی قدر نہیں کی، ان پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، وہ راستہ بھٹک گئے۔ پتہ چلا کہ خدا کے انعام کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ خدا کے غصے سے آدمی بچ جائے۔ اب دو چیزیں الگ الگ ہیں، خدا کا غصہ اور گمراہ ہونا۔ یہ دونوں میں فرق یہ ہے، راستہ جاننے کے باوجود راستہ خطا کر جانا، راستہ جاننے کے باوجود اس راستے پر نہ چلنا، یہ اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مغضوب علیہم۔ بنی اسرائیل یعنی یہود کو سارے راستے معلوم تھے، خدا نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا سب کچھ، لیکن وہ اس پر نہیں چلے تو خدا کا غصہ نازل ہوا اور دی ہوئی نعمتیں چھین لی گئی، اور نصارہ کو ضالین کہا، انہوں نے راستہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس میں زیادہ خطرناک مغضوب علیہم لوگ ہیں۔ اب مجھے آج کے بیان میں خلاصے کے طور پر پیغام یہ دینا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر جمعہ کو متعدد مرتبہ عشاء کے بعد مختلف مجالس میں راستے بتائے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ کی اس مسجد کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو تہہ دل سے 100 مرتبہ مبارکباد کہ وقتاً فوقتاً یہاں کے ائمہ اور انتظامیہ
راستہ بتانے کے لیے مختلف قسم کے پروگرامز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم وہ راستہ نہ اختیار کریں تو خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کہاں مر رہا ہوں، زمین کہاں دھس رہی ہے اور مجھ پر کہاں پتھر برس رہے، خدا کا غضب کہاں ہے، مجھ پر تو نظر نہیں آتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ تم مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہو بیانوں میں کہ اللہ ناراض ہے ناراض ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا ناراضگی۔ وہ تو حسن بصری تھے، کیا شاندار جواب دیا۔ کہا مسجد میں دل کتنی دیر تک لگتا ہے؟ کہا بالکل دل نہیں لگتا، نماز کا قول باندھتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے کب نماز ختم ہو اور باہر نکلوں۔ کہا اس سے بڑھ کر خدا کی ناراضگی اور کیا ہوگی کہ اس کے گھر میں تیرا دل نہیں لگتا۔ کہا سچ بولنے میں مزہ آتا ہے جھوٹ بولنے میں؟ کہا جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے۔ کہا اس سے بڑھ کر اور کیا غصہ ہوگا کہ خدا نے سچ کی توفیق سلب کر لی، خدا کسی سے سجدے کی توفیق چھین لے، ایمانداری کی توفیق چھین لے، سکون چھین لے۔ اور بقول میرے استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کرتے تھے کہ گھروں میں سے سکون کا لٹ جانا، بھائی بھائیوں میں اختلاف ہونا، کسی ادارے اور تنظیم میں آپس میں ڈسپیوٹ ہو جانا، ایک فیملی کے ممبرز میں آپس میں ڈسپیوٹ ہونا، یہ اللہ کے غصے کی نشانی ہے۔ اور آخری بات سن لو بس 1 منٹ کی، یہ کہنا کہ دس از دا روٹین آف ورلڈ یا دس از دا روٹین آف لائف، یہ بربادی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اس میں کیا ہے، میرے خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں سبھی جگہ ایسا ہے، میرے ادارے میں جھگڑے ہو رہے ہیں سبھی جگہ ایسا ہے، میری دکان میں برکت نہیں ہے سبھی جگہ ایسا ہے، یہ جواب کافروں کا جواب ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، کوئی نہیں کہہ گیا، قرآن کے 9ویں پارے کے 2 رکوع میں آیا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ایسا کہنے والوں کے باب میں قرآن نے کہا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ایک ایمان والے کو سمجھایا گیا کہ اگر وہ بیمار ہونے کے بعد اس کی زندگی کو یو ٹرن پر لے آتا ہے، سمجھو کہ اس کی بیماری اس کے حق میں انعام تھا، اور اگر بیماری سے اچھے ہونے کے بعد پھر جیسا تھا ویسا ہی رہتا ہے، حالات چلے جانے کے بعد جیسا تھا ویسا ہی رہتا ہے، سمجھ لو کہ یہ اس کے منافق ہونے کی نشانی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے انعام اور ابتلاء کے درمیان کا فرق، جس کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نعمتوں کو ہضم کرنے کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الامین وعلی